خدا کون ہے، ہمیں نہیں پتا خدا کون ہے۔ بہت بڑا ایتھیسٹ ہے، تکیے کے نیچے پسٹل رکھ کے سوتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر ذہنی تکلیف زیادہ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا۔ مذہب سے آزادی چاہیں گے، مذہب سے باہر نکلیں گے تو زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ سوال غلط ہے۔ اس کائنات میں خدا کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ اب یہاں تک بھی کوشش ہو رہی ہے کہ انسان کو مشین میں کنورٹ کر دیا جائے۔ آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی کہ ہم ایلان مسک کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دماغی یہ سارا وہ لے کر نا ایک مشین میں فٹ کر دیا جائے۔ اب انسان کیونکہ مر جاتا ہے تو ہم موت کو کس طرح سے شکست ہیں، ہم مر کیوں جاتے ہیں؟ ایلان مسک کو دیکھ لیں، وہ اب سکیپٹکس جس کو کہتے ہیں، سکیپٹسزم کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات ایک میٹرکس کا نظریہ ہے کہ سب کچھ فیک ہے اس دنیا کے اندر۔ جس طرح کہ آپ نے اسٹریٹ فائٹر کھیلی ہوگی، ویڈیو گیم کھیلی ہوگی، اس کے اندر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے سارا کا سارا فیک ہے۔ آپ اس کو بند کر دیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سب کچھ فیک ہے۔ پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فیمینا اور نومینا کا یہ جو کانٹ نے نظریہ دیا تھا کہ فیمینا جو ہے اس کو ہم جان سکتے ہیں، نومینا کو ہم جان نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم آیا، اس نے کہا جب ہم نومینا کو جان نہیں سکتے تو پھر ہم اس کو مانیں ہی کیوں؟ تو آبجیکٹیو ریالٹی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تو ہم سبجیکٹیو ریالٹی کو مانیں ہی کیوں؟ تو آبجیکٹیو ریالٹی کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے کہا، اب کانٹ سے جب سوال کیا گیا نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ سوال غلط ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باطن ہے تو اس کا ظاہر بھی ہے۔ تو فینومینا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باطن ہے تو کوئی ظاہر ہے، تو اس کا مطلب اس کا کوئی باطن اندر چھپی ہوئی چیز بھی ہے، وہ نومینا اس کا۔ تو اس کائنات میں خدا کا انکار کرنے والے موجود ہیں تو اس کا مطلب خدا بھی ہے۔ تو اگر اب کوئی یہ پوچھے کہ خدا کون ہے تو یہ سوال ہے کہ ہمیں نہیں پتا خدا کون ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنزم جب آیا تو اس نے کہا تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس خدا کو مانیں کیوں؟ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماڈرنزم کا شکار ہیں۔ اگر کوئی فیمنسٹ اپنے آپ کو کہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو دین بیزار کہتا ہے، تو یہ تمام تر لوگ صرف ایک چیز کا شکار ہے جو میرا مشاہدہ ہے، وہ ہے ماڈرنزم۔ بہت بڑا ایتھیسٹ ہے۔ جب اس سے بی بی سی نے انٹرویو لیا تو کہا کہ ساری زندگی آپ نے خدا کے وجود کا انکار کیا، تو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں گرو اپ، کہ اب بڑے ہو جاؤ۔ تو یہ پیرامیٹر دور کی باتیں ہیں کہ کوئی خدا ہے، جنت جہنم ہے۔ اب ہم ماڈرنزم، اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، پروگریس۔ یہ 3 نعرے ہیں اس وقت ویسٹ کے، ویسٹرن سویلائزیشن کے۔ وہ یہ کہتے ہیں ویسٹرن کے یہ نعرے ہیں کہ پروگریس، ہمیں ترقی چاہیے، نمبر 2 فریڈم، ہمیں آزادی چاہیے، ہمارے جی میں جو بھی ہے ہم کرتے چلے جائیں۔ یہ جو نیچے تھا نا، نیچے آخری وقت میں اپنے تکیے کے نیچے پسٹل رکھ کے سوتا تھا، یہ ذہنی مریض بن چکا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب زندگی میں ہم آئے کیوں ہیں؟ مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے۔ تو اب اس کے بعد اس کی ذہنی کوفت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ وہ سوچتا تھا کہ اگر ذہنی تکلیف زیادہ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا، تو ختم کر دوں گا۔ اس وقت ویسٹ پہ آپ چلے جائیں، وہاں باقاعدہ سینٹر بنے ہوئے ہیں خودکشی کے کہ آپ نے کس طرح سے خودکشی کرنی ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد باقی نہیں رہا نا۔ تو مذہب جب نہیں ہوگا، مذہب سے آزادی چاہیں گے، مذہب سے باہر نکلیں گے تو زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ یہ چاہیں گے کہ یہی کائنات، یہی یونیورس الٹیمیٹ ریالٹی ہے، یہی ہے، سب کچھ ہے۔ اب اس میں جب پریشان ہوتے ہیں، اس میں جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حقیقت ہی یہی ہے اور سب کچھ ہمارا یہی ہے، تو اسی میں ہم پریشان ہیں، تو اس کا مطلب زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ تو ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات جتنی بھی ترقی کر جائے لیکن ایک دن کیا ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں نے زندگی اور موت کے اس پروسیس کو جو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کون اچھے اعمال کر کے میرے پاس آئے گا۔